السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل کی جانا میں کون۔ ناظرین کرام، برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی ترقی و ترویج میں مسلم صوفیہ کرام کا کردار روشن اور نمایاں ہے۔ ان صوفیہ کرام میں ایک نام سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ ناظرین کرام، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے کامل بزرگ اور پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم موجود ہیں دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر، اور آپ کو حضوری بیری کی زیارت کروا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضوری بیری وہ درخت ہے جس کا پھل لوگ دور دور سے لینے آتے ہیں اور تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق قبیلہ عوان سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان پشت در پشت سلطنت دہلی کے دربار سے منسلک رہا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور والدہ سے حاصل کی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکپن میں ہی ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا۔ نوجوانی کے دور میں داخل ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کی تلاش شروع کر دی۔ اس زمانے میں شہروں اور آبادیوں کی اس قدر بہتات نہ تھی، کہیں کہیں شہر اور آبادی نظر آتی تھی۔ آپ کریا سفر کرتے ہوئے مرشد کو تلاش کرتے رہے۔ اسی مسافرت کے دوران آپ کو معلوم ہوا کہ شاہ حبیب اللہ قادری، جو بہت بلند پایا مرتبہ ولی اللہ کامل ہیں، دریائے راوی کے کنارے مقیم ہیں اور لوگوں کو ان سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ شاہ صاحب کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک دیگ کے نیچے آگ جلا رکھی ہے، یعنی اس دیگ میں ہر وقت پانی گرم رہتا ہے۔ جو بھی طالب حق آتا ہے، شاہ صاحب اس کو دیگ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے ہیں اور وہ اپنے ظرف کے مطابق فیض حاصل کر لیتا ہے۔ کچھ روز حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کچھ ملاحظہ فرماتے رہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ شاہ صاحب نے بذریعہ کشف معلوم کر لیا کہ یہ نووارد کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا، کیا تم نے دیگ میں ہاتھ ڈالا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت صاحب، میں نے دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کا حال دیکھا ہے، مگر میری طلب تو اس سے پوری نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، ابھی کچھ دن یہاں پر قیام کرو اور تمہارے ذمے مسجد میں پانی کا انتظام کرنا ہے۔ مسجد کے کنارے ایک کنواں تھا۔ پہلے تو ڈول بھر بھر کے مشک میں ڈالا جاتا اور اس کے بعد مسجد کے صحن میں موجود حوض جو وضو کے لیے ہوتا ہے اس کو بھرا جاتا تھا۔ اس طرح مسجد میں موجود طہارت خانوں کی ٹینکی کو بھی بھرا جاتا تھا۔ یہ کام خاصا دقت طلب تھا اور یقینی طور پر ایک آدمی کے بس کا بھی نہیں تھا۔ حضرت سلطان العارفین نے فقط ایک ہی مشک بھری۔ اس مشک کے پانی سے مسجد کے صحن کا حوض اور حمام لبالب بھر گئے۔ شاہ صاحب کے خدام نے جب یہ واقعہ ملاحظہ کیا تو بھاگم بھاگ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا کہہ سنایا۔ شاہ صاحب نے ان کو کہا کہ اس نووارد کو میرے پاس حاضر کرو۔ اب حضرت حبیب اللہ شاہ کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام طالب علم نہیں، بلکہ فقر کی کافی منازل طے کر چکا ہے۔ انہوں نے آپ سے فرمایا، اے باہو، تم جس نعمت الہی کے حقدار ہو وہ تو ہمارے امکان سے باہر ہے، البتہ ہم اس سلسلہ میں یہ بتلائیں گے کہ تم کو یہ فیض کہاں سے مل سکتا ہے۔
تم میرے شیخ طریقت عبد الرحمن قادری دہلوی کے پاس چلے جاؤ، امید ہے تم گوہر مقصود حاصل کر لو گے۔ آپ اعظم دہلی ہوئے۔ ادھر دہلی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے قبل ہی عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ ایک شخص تمہیں فلاں جگہ ملے گا، تم بڑی عزت کے ساتھ اس کو میرے پاس لے آنا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دلی کے قریب پہنچے تو وہ خادم آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلام عرض کیا اور شیخ کا حکم سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تو آئے ہی اس مقصد کے لیے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک سعادت خیال کیا اور اس خادم کے ساتھ خاموشی سے چل دیے۔ جب سلطان العارفین خانقاہ میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی گرم جوشی سے گلے لگایا۔ چند روز بعد حضرت شیخ عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد از بیعت آپ کو چند ہدایات دیں اور رخصت کی اجازت مرحمت فرما دی۔ مرشد سے اجازت لے کر آپ نے دہلی کی سیر شروع کی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بطور آزمائش اور ان کا تدراک بھی آزمانا شروع کیا اور بہت ہی جلد آپ کی شہرت پورے دہلی میں شہر میں پھیل گئی۔ پریشان حال لوگوں نے جوک در جوک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے فیض حاصل کیا۔ اس سے قبل ایک دور کا ذکر ہے۔ پنجاب کے کسی دور دراز علاقہ میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کی کئی بیٹیاں تھیں جو شادی کے قابل تھیں۔ وہ شخص اپنے گھرانے کا بھرم رکھنے کے لیے اچھا لباس پہنتا تھا جسے دیکھ کر اہل محلہ سمجھتے تھے کہ وہ مالی طور پر آسودہ حال ہے۔ اس کی اسی ظاہری حالت سے متاثر ہو کر اچھے خاندان والوں نے اس کی بیٹیوں کے لیے رشتے بھیجے تھے، مگر وہ اندرونی طور پر اس قابل نہیں تھا کہ بیٹیوں کی شادی کا خاطر خواہ انتظام کر سکے۔ آخر ایک دن وہ اپنے مسائل سے پریشان ہو کر کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ، میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، مگر اب سفید پوشی کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایک مالدار شخص ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی سرمایہ جمع نہ کر سکا۔ میں اپنی زندگی تو گزار چکا، مگر بیٹیوں کا فرض ادا کرنا ہے۔ قرض خواہ ہر وقت دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔ اب آپ ہی میرے حق میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے اس مشکل سے نجات دے۔ بزرگ کچھ دیر تک سید زادے کی حالت زار پر غور کرتے رہے اور پھر فرمانے لگے کہ تمہارے مسئلے کا حل میرے پاس نہیں ہے، تو دعا کے لیے درخواست کر رہا ہوں۔ سید زادے نے اداس لہجے میں عرض کیا، اب دعا ہی تمہاری دوا ہے اور میری دعا میں اتنی تاثیر نہیں کہ تمہارا مسئلہ حل ہو سکے اور تمہارے سر اور گھر سے گردش وقت کو ٹال دے۔ بزرگ نے صاف صاف کہہ دیا، میں نے تو لوگوں سے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ بزرگ کا انکار سن کر سید صاحب نے مزید دلکشتہ نظر آنے لگے۔ وہ لوگوں کا حسن ظن ہے، مگر میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ مگر میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتا دیتا ہوں جس کی زبان میں بہت تاثیر ہے۔ وہ مرد حق دریا چناب کے کنارے شور کوٹ میں رہتا ہے۔ اس کے آستانے پر حاضری دو، اللہ تمہاری مشکل آسان کرے گا۔ ان صاحب کے چہرے سے کچھ دیر کے لیے رنج و الم غبار دھل گیا اور وہ تیز آندھیوں میں امید کا چراغ جلائے شور کوٹ پہنچے۔ اس وقت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سادہ لباس میں اپنی زمین پر ہل چلا رہے تھے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی اجنبی شخص شیخ کو اس وقت اس حالت میں دیکھتا تو وہ یہی رائے قائم کرتا کہ یہ محض ایک کسان ہے۔ ان صاحب نے بھی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہی سوچا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میرا سفر رائے گاں گیا۔
جو شخص خود اتنا پریشان حال ہو وہ کسی دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ یہی خیال کر کے وہ صاحب واپس جانے کو مڑے کہ ابھی وہ چند قدم بڑھے ہوں گے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی صدائے دل نواز سنائی دی۔ محترم جناب، آپ نے اتنا طویل سفر اختیار کیا، موسم کی سختیاں برداشت کیں، پھر بھی ہم سے ملاقات کیے بغیر واپس جا رہے ہو۔ اپنا نام سن کر وہ صاحب حیرت زدہ رہ گئے۔ بڑی عقیدت کے ساتھ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور سفر کی وجہ بیان کرنے لگے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور سے ان کی درخواست سنی، پھر نہایت شیریں لہجے میں فرمانے لگے، تم میرا کام کرو، میں تمہارا کام کیے دیتا ہوں، اس لیے کہ کام کا بدلہ کام ہے۔ انہوں نے بڑی حیرت سے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔ شیخ، ایک سوالی آپ کے کام کیا آ سکتا ہے؟ میں اپنے ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر آتا ہوں، تب تک تم میرا حل چلاؤ، بس یہی کام ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ اس دوران وہ صاحب حل چلاتے رہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر انہیں یقین سا ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ واپس آ گئے اور اپنے سامنے پڑا ہوا مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر زمین پر مار دیا۔ انہوں نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا، مگر اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور ارد گرد کے سارے ڈھیلے سونا بن گئے تھے۔ سید زادے، اپنی ضرورت کے مطابق سونا اٹھا لو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازانہ فرمایا۔ انہوں نے سونا اٹھا لیا اور پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے بڑی وارفتگی کے عالم میں یہ شعر پڑھا، جن لوگوں کی نظر کیمیا سے رکھتی ہے وہ مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔